السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ جو ہے آج ایک ایسی شخصیت جو کہ جن کا جو ہے تو کوئی تعارف کا وہ محتاج نہیں ہے، ان کی تعریف کرنا ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ عبدالستار ایدھی۔ عبدالستار ایدھی جو ہے ان کے بارے میں آپ کو میں تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں کہ وہ 1931 میں گجرات انڈیا کے ایک گاؤں بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 11 سال کے تھے تو ان کی والدہ پر فالج کا اثر ہوا اور بعد میں وہ ذہنی طور پر معذور ہو گئی۔ ایدھی نے اپنے آپ کو والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا کھانا کھلانا، صاف ستھرا رکھنا، ان کو نہلانا دھلانا، ان کے کپڑے دھونا، ہر طرح سے، اور ان کی زندگی کا جو انداز تھا وہ بالکل بدل گیا۔ 19 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے وفات کا انہیں صدمہ اٹھانا پڑا، جس سے ان کی پر گہرا صدمہ ان کو پہنچا، اور انہوں نے اس طرح پھر ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی، سوچا کہ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کے بچے نہیں ہوتے یا جن کی کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ تو یہ چیز ان کے ذہن میں یہ چیز خیال آیا، تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد اس کو بنا لیا کہ مجھے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کا کوئی نہیں ہے کرنے والا، اور انہوں نے ایک ایسا نظام بنایا جس کے ذریعے لوگوں کو علاج، معالجے اور دیکھ بھال کی سہولتیں میسر آ سکیں۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا ہاتھ خالی تھا۔ ایدھی اور ان کا خاندان 1947 میں پاکستان آ گئے تھے، اور شروع میں انہوں نے کپڑے کا کاروبار کیا اور 2 سال تک اپنی برادری کے لوگ کے ساتھ اپنا بزنس کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک مفت ڈسپینسری کھولنے کا ارادہ کیا۔ یہ فلاحی کاموں کی طرف ان کا پہلا قدم تھا، اور آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے لگے۔ انہوں نے ایدھی ٹرسٹ کی بنیاد رکھی، لوگوں سے چندے کی اپیل کی اور تقریباً 2 لاکھ روپے کا فنڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی ٹرسٹ کا دائرہ کا حیرت انگیز طور پر تیزی سے بڑھنے لگا، جس کا اصل راز ایدھی کی محنت اور خلوص نیت تھی۔ ایدھی صاحب کی بیگم بلقیس ایدھی اس کام میں ان کی معاون ثابت ہوئیں اور شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام کرتی رہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن نجی طور پر چلائی جانے والی پاکستان اور تیسری دنیا کے تمام ممالک کی سب سے منظم اور بڑی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم نہ صرف پاکستان بلکہ بنگلہ دیش اور دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہی ہے۔ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہونے کے باوجود اس بات سے قطع نظر ان کے ہاتھ سے لاکھوں روپے کا لین دین ہوتا ہے۔ عبدالستار ایدھی بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں، سادہ کھاتے ہیں، سادہ پہنتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے ہر فرد کو رنگ و نسل اور ذات پات سے بالا ہو کر صحت اور دیگر سہولت فراہم کر رہی ہے، اور یوں پاکستان کی ایک فلاحی مملکت بننے کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ لاتعداد لوگ ہیں جو ایدھی فاؤنڈیشن کی سہولتوں سے فیض اٹھا رہے ہیں، اور ایسی ہی ایک خاتون کے خیالات سنیں کہ وہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی، میں اسے اٹھاتے ہوئے خوفزدہ تھی، نہ جانے کیوں دل بہت لرز رہا تھا۔ میرے شوہر اپنے 2 بھتیجوں اور ان کی بہن کے ساتھ بھابھی جان کی خیریت معلوم کرنے گھوٹکی گئے ہوئے تھے، اور کل صبح سے شام تک ان کی واپسی تھی، لیکن اگلی دوپہر ہونے کو نہ آئی تھی کہ کوئی خبر نہ آئی ان کی۔ پرسوں بھابھی جان اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ صبح اخبار میں اس ریل کے حادثے کی خبر پڑھ کر سب دیوانہ وار گھوٹکی بھاگی روانہ ہو گئے۔ لرزتے آنسوں سے فون اٹھایا، فون ہسپتال سے آیا تھا۔ میرے شوہر اور ان کے ساتھ سب لوگ شدید زخمی تھے۔ واپسی پہ کراچی سے کچھ دور ان کی گاڑی سڑک پر کھڑے ٹرالر سے ٹکرا گئی تھی۔ اللہ کا احسان ہے کہ سب کی جانیں بچ گئی۔ اس کے بعد میرے شوہر عرصے تک ہسپتال میں رہے۔ ہم اب تک ایدھی ایمبولینس کی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بر وقت مدد کر کے زخمیوں کو ہاسپٹل میں پہنچایا، اور یہ ایمبولینسیں جا بجا شہر میں نظر آتی ہیں، اور کہیں بھی کوئی حادثہ ہو، کچھ ہو، فوراً وہ یہ ایمبولینسیں وقت پہ پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لوگ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور عبدالستار ایدھی کے بارے میں جو ہے ان کو جو ہے انتقال پہ ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ ان کو جو ہے کیونکہ وہ اس چیز کو کے مستحق تھے، اور جو انہوں نے کام کیے، انہوں نے ان کی زندگی سے ہم نے یہی سیکھا کہ کچھ نہیں بھی انسان کے پاس ہو تو بھی اگر اس کے پاس جذبہ ہے
اور اس کی نیت صاف ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اس کو آپ کو ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے، ایسے لوگ آپ کی مدد کے لیے بھی آ جاتے ہیں جو آپ کے اس کار خیر میں، آپ کے اچھے کاموں میں آپ کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو عبدالستار ایدھی نے ایسی مثال قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس ایدھی ٹرسٹ کو، ان کے اس چیز کو قائم دائم رکھے تاکہ لوگ، کیونکہ بہت غریب خواتین ہیں اور بچے ہیں، یتیمیں ہیں، بیوہ ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں، وہ ان کے اداروں میں ابھی بھی جو ہے آرام سے بیٹھے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے ہمیں اللہ کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں ان کا، ٹھیک ہے، شکریہ۔